اور شاید یہ آپ نے کبھی حدیث پاک سنی بھی ہوگی، مگر یہ حدیث پاک سنیں انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سیرت میں نے بہت ساری باتیں ان کی سیرت میں سے میں نے بتایا ہے۔ اتنا جان لیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور رسول اللہ سے رشتہ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم غلام ہیں تو ہمیں غلامی پر فخر ہے کہ الحمدللہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو وہ تو غلام کے ساتھ ساتھ بھائی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قسمت کے معراج اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اسی لیے ان کو اس دور میں پیدا فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے بھائی بنے، اور یہ میں نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ یہ جو ہوتا نا کہ کوئی سوچتا ہے کہ کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اللہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ نے خاص رکھا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں خاص لوگوں کو ہی اللہ نے پیدا فرمایا، اور خاص لوگ ہی رسول اللہ پر ایمان لائے، اور خاص لوگ ہی صحابہ بنے۔ یہ سب کی قسمت کی نہیں، یہ اللہ نے خاص چن کر کے بندے کو رکھا، یہ میرا بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوگا اور میرے محبوب پر یہ ایمان لائے گا۔ یہ ہے نا، یہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، یہ عام بندے نہیں تھے اس دور میں پیدا، اور جو اس وقت دشمنی میں تھے وہ بھی چنندہ تھا۔ ابو جہل جیسا فرعون، رسول اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دوسرا فرعون تھا، میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے، مگر ابو جہل کا بھی یہ اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے رسول ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ ابو جہل نے کعبہ سے ٹیک لگا کر کہا تھا، ان کے ایک دوست تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے تو کعبہ سے ٹیک لگایا ہوا تھا ابو جہل، اور ابو جہل نے کعبہ سے ٹیک لگا کر کہا تھا یار جو بھی کہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ سچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو چنندہ بندے تھے اللہ کے، جو بندے مسلمان ہوئے اور صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ یہ بات ہم کہاں چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک بیٹا جو اپنے والدین کے طرف خوش ہو کر رحم کے نظر سے دیکھے، رحم بابا نے یہ کہیے کہ پیار سے اپنے باپ ماں کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ نیک بیٹا، پہلے قید لگا دی، گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی بات نہیں کیا رسول اللہ نے، پہلے قید لگا دی ولدن بارن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیک ہی بیٹا ہوگا، اور نیک نہیں ہوگا تو وہ باپ ماں کو محبت سے نہیں دیکھا۔ اس دور میں ہے بیٹے کو باپ ماں سے اتنی نفرت ہوتی ہے، حالانکہ الگ ہی ماحول ہے کہ ساس سسر سے زیادہ محبت اور بیٹے ماں باپ سے کم محبت ہوتی ہے، اس دور میں ہے ایسے کچھ بچے بندے، تو حضور نے پہلے قید لگا دی کہ نیک بیٹا ہوگا وہ جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے باپ ماں کو محبت سے رحم کے نظر سے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ وہ دیکھے گا تو اللہ کے رسول فرماتے جتنے مرتبہ وہ دیکھے گا حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ جو 14 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں نا حج کرنے، ان کا کوئی فکس نہیں ہے کہ حج قبول ہی، ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، بے شک ہمیں گمان تو ہے نا اللہ سے، امید یقین تو اللہ پر، مگر فکس نہیں ہے لکھا ہوا کہ یہ اس کا قبول ہی ہو گیا حج، مگر اس میں فکس اور اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا کہ ایک مرتبہ دیکھے گا اللہ ایک مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، گویا اس نے ایسا حج کیا جس کے گارنٹی رسول اللہ نے دی کہ اس کے حج قبول ہو گیا۔ تو کیا یار ہم تو دن بھر کہیں سے آتے ہیں ماں کو ڈھونڈ، اور ہماری عادت ہے ہم کہیں سے بھی آئیں گھر میں داخل ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے ماں سے، مگر ہم کہتے ہیں امی کہاں ہیں؟ کہ میں اپنے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میں کہیں سے بھی جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو کہیں سے بھی آؤں، حالانکہ امی سے کوئی کام نہیں ہوتا، مگر سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھتا امی کہاں ہے؟ ہماری عادت ہوتی ہے۔
تو یا رسول اللہ ہم تو دن میں کئی مرتبہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور محبت سے دیکھتے ہیں، کیا ہم ہر مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ تو کسی بندے نے ایسا ہی ہم لوگوں کی طرح، ہم لوگوں کے نہیں، ہم ان کے غلام، ان کے بھی غلام نہیں ہو سکتے، اتنے بدکار ہم لوگ ہیں کہ ان کی بات نہیں کر سکتے، مگر ان کے غلامی میں تو شامل ہے الحمدللہ، ان سے محبت کرنے والے۔ کوئی صحابی تھے، وہ ان کی بھی عادت ہوگی کہ وہ ہر وقت ماں کو ڈھونڈتے ہوں گے، باپ کو ڈھونڈتے ہوں گے، تو وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ قالو، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مِئَةَ مَرَّةً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دن میں دیکھے تو 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملے گا؟ پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں، دن میں اگر بندہ 100 مرتبہ اگر پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو 100 مرتبہ حج کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا اس نے 100 مرتبہ دن بھر میں حج کر لیا، حالانکہ 100 مرتبہ حج کرنا اس دور کے لوگوں میں محال ہے، کیونکہ ہماری عمر 65 سے 70 سال ہے، ہم 12 سال کے بعد تو ہم بالغ ہوتے ہیں لڑکے، تو 12 سال کے بعد بالغ ہوں گے تو کہاں سے ہوگا؟ 50 حج کرتے کرتے تو انسان مر جائے، تو 100 حج انسان پوری زندگی میں نہ کر پائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھے بیٹھے صرف اور صرف پیار سے اپنے باپ ماں کو 100 مرتبہ محبت سے دیکھ لے، اللہ 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یا رسول اللہ 100 مرتبہ سے زیادہ ہم دیکھیں تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بھائی ہم تو 100 مرتبہ زیادہ باپ ماں کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، 100 مرتبہ میں بھی 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا اور سب سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں؟ 100 مرتبہ قید نہیں کہ 100 مرتبہ ہی دیکھے گا تو 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہہ کر کے اور بات بڑھا دی، اگر تم 1000 مرتبہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 مرتبہ اگر اپنے والدین کو محبت بری نظر سے دیکھتے ہو تو 1000 مرتبہ ایک حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائے، اور 1000 ہی نہیں، لاکھوں دیکھو۔ تو ہمیں تو ایک موقع ملا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دے دیا، ہم تو غریب ہیں بھائی، ہم کہاں سے اتنا لائق پیسہ، تو اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، اللہ سب کو حج کروائے اور حج مقبول کروائے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر جن کو نہیں ہو سکتا وہ کیا کرے گا؟ ان کے رسول اللہ نے طریقہ دے دیا، دن بھر حج کرتے رہو، اور حج پر جانتے ہیں حج سال میں 1 ہی مرتبہ ہوتا ہے، وہ 3 ہی دن فکس ہے اس کا کہ آپ کو اسی دن حج کرنا ہے، مگر یہ کوئی فکس نہیں رکھا، رات میں بھی حج کرو، دن میں بھی کرو، صبح میں کرو، شام میں کرو، اٹھتے کرو، بیٹھتے کرو، بستر پہ لیٹنے جاؤ تو بھی حج کرو، ہر وقت حج کرتے رہو، یہ موقع دے دیا اللہ تبارک، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے والدین کو خوش رکھیں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کچھ ایسے ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ آتے ہیں جن کے والدین باحیات نہیں ہیں، کہ مولانا تو خالی والدین کے بارے میں بتا، ہمارے تو باپ ماں نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں یار، ہمیں طریقہ رسول اللہ نے جن کے والدین انتقال ہو گئے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا طریقہ عطا کیا، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، وہ بھی طریقہ آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ ایک اتنی بہترین حدیث پاک آگے ہے، اب سنیں،